کو کرٹیل کریں, یہ اپنے پلیٹ فارمز پر لوگوں کو اپارچونیٹیز دیں. یعنی مڈل مین تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کانٹریکٹر کو کہہ دیا کہ تم لیبر لاؤ, تو کانٹریکٹر نے لیبر کی 15% تنخواہ رکھ لی اور لیبرر بیچارہ 85% پر محنت اور مزدوری کر رہا ہے. تو جتنا مڈل مین, یہ جو انٹرنیٹ نے بہت سارے مڈل مین کو ختم کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاہک جو لائے گا اس کو 10% کمیشن ہوگا. اب گاہک لانے کا مطلب یہ کہ آپ امیزون میں ڈائریکٹ گاہک کے پاس آپ پہنچ جاتے ہیں. تو مڈل مین انٹرنیٹ ختم کر رہا ہے. تو لہٰذا فری لانسنگ کے اندر بھی مور اپارچونیٹی شوڈ بی کریٹڈ. یہ ایسوسیشنز ہیں ان کے ذریعے کہ ان کو ڈائریکٹ لنک کیا جائے. دوسرے یہ کہ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 30 لاکھ فری لانسرز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً 30% ہر سال ضرور بڑھے گا. میری خواہش تو یہ ہے کہ تقریباً 100% ہر سال بڑھے. اور صرف اس میں کسر یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان, خواتین اور مرد, بہت سارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ نہیں رہی. تو حکومت کا کام یہ, اور منسٹری آف آئی ٹی نے بہترین کام کیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں منسٹری آف آئی ٹی کو کہ انہوں نے اتنی اپارچونیٹیز کھولی ہیں جس کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. پریسیڈنشیل انیشیٹو آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ بھی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے فری لانسنگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں جتنا مجھے کانفیڈنس ہے, رپورٹس یہ ہیں کہ جب کوئی 6 7ویں نمبر سے پچھلے 2-3 سال کے اندر پاکستان 5ویں نمبر پر آیا, پھر 4تھے نمبر پر آیا, پھر یہ اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ اب 3رے نمبر پر بھی آ گیا ہے, مگر اس کنفرم نہیں ہے کہ فری لانسرز کے حوالے سے. اور بہترین اپارچونیٹی پاکستان جیسے ملک کو, کیونکہ ممکن ہے ہمارے اپنے انفراسٹرکچر آف آئی ٹی اتنے زیادہ نہیں ہیں, اور دنیا کو اتنی سخت ضرورت ہے فری لانسرز کی کہ میں جہاں بھی باہر کے کسی ملک میں گیا, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, مثال کے طور پر جاپان گیا, یا یہاں پر امبیسڈرز آ کر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس 1 لاکھ لوگ ہوں تو ہمیں 1 لاکھ کی ضرورت ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا معاملہ پاکستان اس میں ترقی کر سکتا ہے فارن ایکسچینج کے اعتبار سے, برک اینڈ مارٹر انڈسٹری میں اتنی ترقی دیر سے ہوتی ہے. یعنی برک اینڈ مارٹر میں فیکٹری لگانا, فیکٹری کی اپروولز لینا, پہلے تو بات وہاں سے شروع کریں کہ فیزیبلٹی بنائیں گے, اپروولز لیں گے, اس میں 2-3 سال, پھر فائنینشیل کلوجر ہوگا, 3-4 سال اس میں لگ جاتے ہیں لونز لینے میں, پھر فیکٹری لگائی جاتی ہے, 3-4 سال اس میں لگتے ہیں, تو فیکٹری کی ریٹرن آنی شروع ہوتی ہے 6-7 سال بعد. یہ جو آئی ٹی کی ریٹرنز ہیں یہ تو فوراً شروع ہو جاتی ہیں. وی جسٹ ہیو ٹو موبلائز ہیومن ریسورس. آپ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے اور آپ کے ذریعے اوروں کو موبلائز کرنا ہے. یعنی یہ تو وہ کیفیت ہے جو آپ نے سنا ہوگا آج سے 100-200 سال بعد کہ گولڈ رش ہو جاتا تھا اگر پتہ چلتا تھا کہیں سونا مل رہا ہے. تو کیلیفورنیا گولڈ رش بڑا مشہور ہے امریکہ کے اندر, کہ پتہ چل گیا کہ سونا مل رہا ہے تو لوگ جا کر اپنی وہ چھنیاں لے کر پانی کے اندر اور ہر جگہ جاتے ہیں. یہاں پاکستان میں بھی پانی میں سکردو وغیرہ میں بھی ہم نے دیکھا لوگ چھنی لے کر بیٹھتے ہیں کہ پانی کے اندر سونے کے ذرات مل جاتے ہیں اور اچھے خاصے ملتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک گولڈ رش ہے جس کے اندر جتنے لوگوں کو اطلاع پہنچائیں, جتنے لوگوں کا سکل سیٹ تھوڑا سا بڑھا دیں کہ یہ ہے کیا. اچھا, اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ٹولز آسانی پیدا کرتے ہیں. میں جب 2002-3 کی بات کر رہا ہوں کہ پہلا ڈیجیٹل اسکرین آئی فون آیا جس کے اوپر ٹائپ کیا جا سکتا تھا, اس کا نام تھا ٹریو. تو میں نے خریدا. تو جب میں اس سے گریجویٹ کر گیا تو ہائر ٹیلی فون تو اپنی بیوی کو دیا, جو ہمیشہ مجھ سے کہتی تھیں آپ ای میل کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. اور جیسے ہی اس کو ٹچ فون ملا تو سب لوگ آج کل, ہر شخص اس قابل بن گیا کہ وہ آؤٹ ریچ کر سکے جہاں جہاں اس کو بات کو پہنچانا ہے. تو یہ ٹولز آج کل کے بہترین اپارچونیٹی ہے فری لانسرز کے لیے کہ وہ اس میں کریں. گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو یقیناً ایک تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ پیمنٹ پلیٹ فارمز کو کے ذریعے آپ کی انکم آ سکے, کیونکہ بعض پیمنٹ پلیٹ فارمز اگر پاکستان میں نہیں ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 20-30% کمیشن لیتے ہیں. تو لوگوں نے اپنی انکم کو پریزرو کرنے کے لیے یہ بھی اہتمام کیا کہ وہ باہر پیمنٹ لیتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کوئی فائدہ نہیں اس بات کا، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ اپنے کاروبار کو، اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھا سکتے ہیں، اور اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے. یعنی حکومت پاکستان نے اس سیکٹر کو، آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس سے بہت، کوئی ٹیکس آج کل اس کے اوپر نہیں ہے، تو لہٰذا اس انکم کو پاکستان لائیں اور اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے اندر انویسٹ کریں. تو ایس سی پی، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے، پی ٹی اے کا ہے، اور منسٹری آف آئی ٹی کا تو میں نے تعریف بھی کی کیونکہ انہوں نے بہت اس کے اندر کام کیا. اگنائٹ کا رول ہے، جنہوں نے بہت سارے پلیٹ فارمز کو ڈیولپ کرنے کے اندر مدد کی. اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے راستوں کا تعین کرے اور آپ کو دکھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پیشن کے ساتھ میں یہ بات ہر جگہ پر کرنا چاہتا ہوں، اور اس موقع کے ذریعے جب یہ بات ٹیلی ویژن پر آئے گی تو میں مزید جو آپ کی فورمز میں نہیں ہیں، جو باہر نوجوان بیٹھے ہیں، ان کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ان پاکستان سافٹ ویئر فری لانسرز ایسوسی ایشن کو بھی اپروچ کریں، راستے تلاش کریں، اس میں اسکل سیٹ ڈیولپ کریں، اور اس میں منیمم تعلیم کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کی ضرورت نہیں، اور ہر سٹیج کا بندہ اس میں فٹ ہو سکتا ہے. صدر ڈاکٹر عارف علوی فری لانسرز فیسٹ سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ فری لانسنگ میں مزید مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ فری لانسرز موجود ہیں. آئی ٹی منسٹری نے اس حوالے سے قابل قدر کام کیے ہیں. دنیا کو فری لانسرز کی ضرورت ہے اور ترقی کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی.